بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی سورة بنی اسرائیل قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایاما تدعوا فلہ الاسماء الحسنى۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 110 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، کہہ دیجئے کہ اللہ کو اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان، جس نام سے بھی پکارو گے تمام اچھے نام اللہ ہی کے ہیں۔ اللہ پاک کو اپنے ذاتی ناموں کے بعد سب سے زیادہ جو نام اپنے لیے پسند ہے نا، وہ رحمان ہے۔ اور اس کی خصوصیات کیا ہیں، آج ہم اس کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ لفظ رحمان اللہ پاک کا صفاتی نام ہے اور اس کا مطلب ہے بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ لفظ رحمان رحیم دونوں کا مطلب بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، لیکن رحمان رحیم کے مقابلے میں زیادہ اور زیادہ رحم کو ظاہر کرتا ہے۔ اکثر علماء نے رحمان اور رحیم کے فرق کو رحمت کی کیفیت اور کمیت کی کمی بیشی کے مختلف صورتوں میں واضح کرنے کی کوشش فرمائی ہے، اور ایک عام قول تو یہ بھی ہے کہ الرحمن فی الدنیا الرحیم فی الآخرہ، یعنی اللہ پاک دنیا میں رحمان ہے، یعنی جو مسلمان، کافر، مشرک سب پہ ایک جیسی رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اور اللہ پاک رحیم صرف آخرت میں ہوں گے، یعنی جو صرف ایمان والوں پر رحمتیں نازل فرمائیں گے۔ اس صفت رحمانیت کی ہی تو وجہ سے دنیا میں خاص طور پر مومن اور کافر سب فیضیاب ہوتے ہیں۔ لفظ رحمان قرآن پاک میں 57 مرتبہ ذکر فرمایا گیا ہے۔ یہ اللہ پاک کا صفاتی نام ہے، اللہ ہی کے ساتھ خاص ہے، اور یہ اللہ پاک کی دائمی صفت ہے، یعنی رحمان میں رحم کی نسبت اتنا زیادہ مبالغہ ہے کہ رحمان کا لفظ دوسرے نمبر پر اللہ پاک کے ذاتی نام کی حیثیت رکھتا ہے، جس کی صراحت قرآن پاک کی بے شمار آیات سے ہوتی ہے۔ جیسے سورہ رحمان آیت نمبر 2 میں ہے کہ الرحمن علم القرآن، کہ رحمان وہ ہے جس نے قرآن سکھایا ہے۔ پھر سورہ طٰہٰ آیت نمبر 5 میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ الرحمن علی العرش استویٰ، کہ وہ رحمان ہی ہے جو عرش پر مستوی ہے۔ اسی طرح سے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 110 میں جو فرمایا اللہ پاک نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ تم اللہ کو اللہ پکارو یا رحمان پکارو، جس نام سے بھی تم پکارو گے بس اسی کے ہی لیے سب اچھے اچھے نام ہیں۔ اس لحاظ سے اللہ پاک کی مخلوق میں اللہ پاک کی تمام صفات تو پائی جا سکتی ہیں، لیکن صفت رحمان صرف اور صرف اللہ پاک کے ساتھ خاص ہے، کیونکہ اس صفت کا تعلق دنیا اور آخرت دونوں سے ہے۔ دنیا اور آخرت دونوں میں جو ذات مہربانی کر سکتی ہے اور یکساں طور پر جو مہربانی کرے گی وہ صرف اللہ پاک کی ذات گرامی ہے۔ اس لحاظ سے ایک انسان رحیم، رعوف، کریم وغیرہ سب کچھ ہو سکتا ہے، مگر رحمان اللہ پاک کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث مبارکہ میں جو سنن ترمذی ابواب الادب میں موجود ہے، اس میں ہے کہ اللہ کو سب سے زیادہ 2 نام پسند ہے، ایک عبداللہ اور دوسرا عبد الرحمن، یعنی ایک نام جو اللہ پاک کو سب سے زیادہ پسند ہے وہ عبداللہ ہے، یعنی اللہ کا بندہ اگر کوئی نام رکھا جائے وہ اللہ پاک کو بہت پسند ہے۔ اسی طرح سے عبد الرحمن اگر رکھا جائے، یعنی رحمان کا بندہ کسی بندے کا نام رکھا جائے تو وہ بھی اللہ پاک کو بہت پسند ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ پاک کے ناموں میں سے جب رحمان کسی بچے کا نام رکھا جاتا ہے تو صرف رحمان نہیں رکھ سکتے بلکہ عبد الرحمن رکھا جاتا ہے،
اور ہم بھی کہنے میں بہت بڑی غلطی کرتے ہیں کہ اسے رحمان پکارتے ہیں، حالانکہ کوئی انسان رحمان ہو ہی نہیں سکتا، ہمیں بھی عبد الرحمن ہی کہنا چاہیے۔ پھر سورہ انبیاء آیت نمبر 43 میں بھی فرمایا کہ وہ رحمان ہی ہے جو بخوبی پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ وہ اللہ ہی ہیں جو پوری کائنات کا نظام چلا رہے ہیں۔ اسی طرح سے سورہ مریم آیت نمبر 18 میں فرمایا کہ وہ رحمان ہی ہے جو خوف زدہ لوگوں کو اپنی پناہ میں لے لیتا ہے۔ پھر سورہ انبیاء آیت نمبر 112 میں فرمایا کہ وہ رحمان ہی ہے جو بندوں کی مدد فرماتا ہے۔ اسی طرح سورہ قاف آیت نمبر 33 میں فرمایا کہ وہ رحمان ہی ہے جس کا ڈر ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ سورہ ملک آیت نمبر 3 میں فرمایا کہ وہ رحمان ہی ہے جس کی تخلیق میں کوئی عیب نہیں ہے۔ اسی طرح سے سورہ رحمان آیت نمبر 1 سے لے کر 4 تک فرمایا کہ وہ رحمان ہی ہے جس نے انسان کو پیدا کیا، اس نے قرآن سکھایا اور انسان کو بولنا سکھایا۔ سورہ مریم آیت نمبر 93 میں فرمایا کہ وہ رحمان ہی ہے جس کے سامنے تمام مخلوقات غلام بن کر آئے گی۔ سورہ مریم آیت نمبر 96 میں فرمایا کہ وہ رحمان ہی ہے جو نیک لوگوں کو اپنی محبت کے انعام سے نوازے گا۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 43 میں فرمایا کہ وہ رحمان ہی ہے جو بنی نوع انسان کا محافظ ہے۔ سورہ ملک آیت نمبر 19 میں فرمایا کہ وہ رحمان ہی ہے جو بخوبی پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے۔ سورہ مریم آیت نمبر 18 میں فرمایا کہ وہ رحمان ہی ہے جو خوف زدہ لوگوں کو اپنی پناہ میں لے لیتا ہے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 112 میں فرمایا کہ وہ رحمان ہی ہے جو بندوں کی مدد فرماتا ہے۔ سورہ ملک آیت نمبر 3 میں فرمایا کہ وہ رحمان ہی ہے جس کی تخلیق میں کوئی عیب نہیں ہے۔ یہ سب رحمان ہی کی تو خصوصیات ہیں۔ اب یہ خصوصیات میرے اللہ کے علاوہ اور تو کسی میں ہو ہی نہیں سکتی۔ آئیے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رحمان ہونے کے تقاضے کیا ہیں، یعنی وہ رحمان اپنے بندوں کے لیے کیا کیا کرتا ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 12 میں فرمایا اللہ پاک نے کہ اسی رحمت کی بدولت اللہ پاک پوری کائنات پر رحم فرماتے ہیں۔ پھر سورہ روم آیت نمبر 21 میں فرمایا کہ اسی رحمت کی بدولت میاں بیوی کے رشتے میں مضبوطی آتی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 24 میں فرمایا کہ اسی رحمت کی بدولت اولاد اپنے والدین کا ادب و احترام کرتی ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 105 میں فرمایا کہ اسی رحمت کی بدولت کچھ لوگ اللہ پاک کے خاص بندے بن جاتے ہیں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 56 میں فرمایا کہ اسی رحمت کی بدولت جو بالخصوص اہل توحید کو حاصل ہوگی، یعنی قیامت والے دن اہل توحید کو اللہ پاک خاص اپنی رحمت کے سائے میں لے لیں گے۔ سورہ زخرف آیت نمبر 32 میں فرمایا کہ اسی رحمت کی قدر و قیمت دنیا کے تمام خزانوں سے افضل ہے۔ سورہ نمل آیت نمبر 77 میں فرمایا کہ اسی رحمت کی بدولت قرآن پاک کا نزول ہوا ہے جو کہ مومنوں کے لیے رحمت ہے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 107 میں فرمایا کہ اسی رحمت کی بدولت پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ اور پھر سورہ غافر آیت نمبر 7 میں فرمایا کہ اسی رحمت ہی کی بدولت ہر مخلوق کو نعمتیں ملتی رہتی ہیں۔ یہ سب تقاضے صرف رحمان ہی پورا کر سکتا ہے، یعنی میرے اللہ کے علاوہ ان تقاضوں کو کوئی اور پورا نہیں کر سکتا۔
صفت رحمانیت کا ہی تقاضا ہے کہ ایسی نعمتیں اور ایسی رحمتیں برساتا ہے اور ایسی زندگی میں ایک ایسا وجود عطا کرتا ہے جس سے صرف انسان ہی نہیں بلکہ تمام جاندار، تمام مخلوقات اس سے فیضیاب ہوتے ہیں۔ جیسے اللہ پاک انسان اور دوسری جاندار مخلوقات کے لیے سورج، چاند، نور اور ظلمت، ہوا اور پانی، دوسری ضروریات زندگی مہیا فرماتے ہیں، یہ رحمان ہی کے تو تقاضے ہیں۔ یہاں تک کہ ماں کی ممتا اور فطری محبت کے تقاضے بھی اسی رحمت میں شامل ہے، یعنی اللہ پاک ماں کو ممتا عطا کرتے ہیں، یہ بھی اس رحمان کی رحمانیت کا ہی تقاضا ہے۔ اللہ پاک نے اپنی رحمت کو دنیا میں اپنی مخلوق پر نچھاور فرما دیا ہے، ہر ایک اس سے فیضیاب ہوتا ہے۔ اللہ پاک تو رحمان ہیں، تو پھر انسان کو بھی تو اس کی اس صفت رحمانیت کا شکر ادا کرنا چاہیے نا۔ تو اس صفت رحمانیت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اللہ پاک کو رحمان تو جانے مگر اس کا غلط فائدہ نہ اٹھائے، بلکہ جب بھی گناہ سرزد ہو جائے تو اس رحمان سے اس کی رحمانیت کی صفت ہی کا واسطہ دے کر معافی کی درخواست کرے۔ بے شک اللہ جو رحمان ہے وہ بندے کے تمام گناہوں کو بخشنے پر قادر ہے سوائے شرک کے، کیونکہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں خود ہی فرما دیا ہے کہ میں ہر گناہ کو معاف فرما دوں گا، مگر شرک کی معافی نہیں ہوگی، کیونکہ شرک سب سے بڑا اور ناقابل معافی گناہ ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو جب سخت بیماری کی تکلیف پہنچی تھی تو انہوں نے اللہ پاک سے دعا فرمائی تھی، جو سورہ انبیاء آیت نمبر 83 میں موجود ہے، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ إِنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ اور ایوب علیہ السلام نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ مجھے یہ بیماری لگ گئی ہے، آپ تو رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ اور اس دعا کا نتیجہ پتہ ہے کیا ہوا تھا؟ اللہ پاک نے ان کی بیماری بھی دور کر دی تھی اور انہیں صحت، مال اور اولاد میں مزید ترقی عطا فرمائی تھی۔ ہمیں بھی اللہ پاک سے رحمان ہونے کے واسطے سے دعا کرنی چاہیے، تو اللہ پاک ہماری دعائیں ضرور قبول فرمائیں گے انشاءاللہ، کیونکہ وہ ارحم الراحمین ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔